وہ بھی یہ کہنا چاہتے سہیل احمد صاحب, تو میں کہہ رہا ہوں اب میرے پہ تم لگا کے دکھاؤ کچھ بھی. میں چیلنج کرتا ہوں ان تمام لانتی لوگوں کو, ان تمام خبیث لوگوں کو, پی ٹی آئی کے ان تمام بے غیرت لوگوں کو, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یزید بہت زیادہ مشہور آدمی ہے دنیا میں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ مشہور اور ساتھ مقبول آدمی بھی ہیں دنیا میں. وہ پاپولر ہیں اور یہ فیمس ہے. عمران تو منافق ہے, سارا دن بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے, انگوٹھیاں پہن کے پھرتا ہے, بیوی کو کہتا ہے کہ جی وہ میری روحانی بیگم ہے, میرے خلاف کیمپین کرو. تمہاری ایسے کی تہذیب, تم جو ہے ایک شریف آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو. جواد احمد کے ساتھ یہ کام کر کے دکھاؤ. میں تو بانگے دول بولتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو خدا کا سب سے زیادہ سچا اور کھرا عاشق سمجھتا ہوں. میں تو خدا کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. پاکستان جو سیکولر ملک نہیں بنے گا اس وقت تک یہاں مذہب فروشی ہوتی رہے گی, لوگوں پہ توہین کے الزامات لگتے رہیں گے, لوگوں کو جو ہے جھوٹے الزامات میں پھنسا کے ان کو عدالتوں میں لے کے جایا کرے گا, جیلوں میں ڈالا جایا کرے گا. جبکہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی پسندی, روشن خیالی اور ان تمام انسانوں کی خوشحالی جس کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے, مذہب کے اندر ان کو ڈال کے ان چیزوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا. السلام علیکم. سہیل احمد صاحب کے اوپر جو اٹیک کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے, اور جو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی کیمپین بنائی ہے, اس کی وجہ عمران خان ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ عمران خان اس ملک میں جو منافقانہ مذہب فروشی کر رہا ہے, اس کا رزلٹ آپ کو تھوڑے سے کے بعد ملے گا. اور وہی ہوا ہے کہ لوگوں نے اب مذہب کے حوالے سے دوسروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے پاکستان کے اندر, اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کو جو کہ نہایت ہی حلیم الطبع آدمی ہیں اور جو کہ بہت ہی نفیس آدمی ہیں. ان کی ایکٹنگ کے تو سارے ہیں ہی دل دادہ ہیں. میرے تو بڑے اچھے دوست بھی ہیں, مجھے بڑا پیار بھی کرتے ہیں, میرے سے بڑے بھی ہیں, اور میرے جو گائیکی کا جو میرا فن ہے اس کو بھی بڑا سراہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک بہت اچھے آدمی ہیں. میں نے حالانکہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے میرے بھی کوئی اختلافات ہوں سیاسی نوعیت کے, اس کے علاوہ بھی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان ویسے دل سے یا اپنی طبیعت سے یا اپنے اخلاق سے کیسا ہے. تو سہیل احمد صاحب بہت زبردست آدمی ہے اس حوالے سے. ایک ایسے آدمی پہ تہمت لگانا, اس پہ بہتان باندھنا, یہ پی ٹی آئی کا خاصہ ہے. پی ٹی آئی سے زیادہ بے غیرت اور گندی جماعت, غلیظ جماعت میں نے آج تک نہیں دیکھی. یہ اتنے لانتی لوگ ہیں, یہ میں اس لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ان کے لیے اور پھر کر رہا ہوں کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں. یہ ایک فیشسٹ جماعت ہے جو لوگوں کی زبان بندی کرنا چاہتی ہے, سہیل احمد صاحب جیسے لوگوں کو چپ کرانا چاہتی ہے کیونکہ وہ عمران خان پہ تنقید کرتے ہیں. اس کے لیے اب یہ مذہب کو بھی چھیڑنے سے باز نہیں آ رہے اور یہ مذہب فروشی کی طرف آ گئے ہیں, اور یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے کسی کے اوپر کوئی توہین مذہب یا توہین رسالت یا توہین کوئی اس طرح کی جو شخصیات ہیں مذہبی, ان کے حوالے سے کوئی دفعہ لگے اور اس ملک کے اندر یہ پھر وہی کھیل شروع ہو جس میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے, لوگوں کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے, ان کے خاندانوں کا, اور وہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا اور اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. اس کا جو حل ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ بہت سخت ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی بلاسفمی کا کسی کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں ان کو اسی الزام کے اندر جو ہے وہ جیل میں ڈالا جائے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی مسئلہ حل نہیں ہونا. میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا بھی کہتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تمام وہ لوگ جو ایکچولی بھی کوئی غلط کام ان سے ہو جاتا ہے, چاہے وہ غلطی سے ہو جائے, چاہے انہوں نے اس وقت کوئی ایک جذباتی ایک اشتعال کے اندر کوئی بات کہہ دی اور وہ یا ان کے منہ سے نکل گیا کچھ غلطی سے, تو ان کو بھی معافی مانگنے کا موقع ملنا چاہیے اور معافی کی گنجائش ہونی چاہیے اس لاء کے اندر, اس قانون کے اندر. لیکن یہ تو علیحدہ بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کرتے بھی نہیں ہیں, جو لوگ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں صرف, جو کہ ایک فری تھنکنگ کی علامت ہے, جو کہ اس ملک کے اندر آپ جب بھی کبھی کوئی لاجک کے اوپر, منطق پہ یعنی, یا کوئی ہسٹری کے اوپر یا مذہب کے اوپر جب بھی کوئی گفتگو کریں گے تو ڈیفینیٹلی اختلاف اس کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کا ہوگا, اور اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو باقی لوگوں نے اور طریقے سے کہی ہوں گی, آپ اور طریقے سے کہنا چاہیں گے. تو ان لوگوں کو جب آپ ان کے اوپر توہین لگاتے ہیں تو اس سے زیادہ گھٹیا اور اس سے زیادہ گندی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اس ملک میں ایکچولی اس جنون کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, اور اس کا جو اب نشانہ جو بنے ہیں وہ سہیل احمد صاحب بنے ہیں. سہیل احمد صاحب تو میں ان کو کیا کہوں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ان سے تو یہ ایسا کوئی کام ہوا ہی نہیں. انہوں نے تو صرف ایک لفظ جو تھا وہ جو پاپولیرٹی ہے اس کو مشہوری کے لیے یوز کیا یا شہرت کے لیے یوز کیا, جو کہ ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے فیمس اور پاپولر کے درمیان میں شاید اس وقت جب میں روانی میں بول رہا تھا تو مجھے اس کے اندر فرق کرنا نہیں آیا. اور سہیل احمد صاحب کے ساتھ صرف یہ ہوا ہے, انہوں نے فیمس کہنا تھا, فیمس تو وہ یزید ہے, اس میں کیا شک ہے کہ یزید پوری دنیا میں فیمس ہے, اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت ہی مشہور ہیں.
تو وہ سعد مقبول بھی ہیں، لیکن کیا اس سے شہرت کا انکار ہو سکتا ہے یزید کا؟ جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہے گا اس وقت تک یزید کا ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ یہ پورا واقعہ ہے جس کے اندر دونوں موجود ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور اس کے جو کردار ہیں وہ یہی دونوں ہیں اصل میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو اور ساتھ یزید کی بات نہ ہو؟ تو سہیل احمد صاحب نے کون سی غلط بات کی؟ اور پھر انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ وہ جو لشکر ہے دونوں کا، ان میں سے اب دیکھنا ہے کہ آپ کس لشکر کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آگے میں ایک بات آپ سے کروں کہ اگر تو وہ ٹک ٹاک کے بنانے والے لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے تھے یا مرد عورتوں کی بات کر رہے تھے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی بھی کچھ بھی بنا سکتا ہے۔ میں تو اس معاملے میں بالکل وہ آزاد ایک سوچ رکھتا ہوں کہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو انجوائے کرنے دیں جو بھی وہ کر رہے ہیں، جب تک کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے یا کوئی بہت زیادہ وحیاتی بےہودگی نہیں کر رہے، بہت زیادہ کوئی گالم گلوچ فوش قسم کی یا گندی نہیں کر رہے اور لوگوں کو تنگ نہیں کر رہے، لوگوں کے اوپر الزام تراشی نہیں کر رہے، تو ٹک ٹاک بنانے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ پاپولر بھی جتنے مرضی ہو جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بھی تو لوگ یہ ایکٹرز اور سنگرز اور سب جو ہیں ان کے ذاتی کردار کیا ہیں آپ کو تو نہیں پتہ ہوتا نا، آپ کو تو معلوم نہیں ہے وہ کیسے ہوں گے اصل میں۔ تو وہ بھی تو آ کے ٹی وی کے اوپر یا فلم کے اندر یا گانے گاتے ہوئے یا نیوز پڑھتے ہوئے یا جو بھی شوبز کے لوگ ہیں یا جو بھی میڈیا کے لوگ ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ امیج تو اپنا بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو ذرا بہتر پلیٹ فارم ملا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ان کا امیج بہتر لگتا ہے۔ ٹک ٹاک کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں ان کو وہ ایک پلیٹ فارم نہیں ملتے، تو وہ اپنا ہی چھوٹا سا پلیٹ فارم بناتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سہیل احمد صاحب نے جب یہ کہا نا کہ پاپولر وہ بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کا مطلب میں جو سمجھتا ہوں، جو حسن ظن رکھتا ہوں کہ ان کا مطلب تھا کہ پاپولر تو وہ بھی ہو رہے ہیں حالانکہ وہ کوئی سیریس کام نہیں کر رہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اس میں کیا غلط بات ہے؟ پاپولر تو وہ ہو رہے ہیں، آپ لوگ کیا ان کو دیکھتے نہیں ہیں؟ وہ تمام لوگ جو ان کو جا کے دیکھتے ہیں، ان کو لائکس دیتے ہیں، ان کو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، ان کو اپنے پوڈ کاسٹ وغیرہ پہ بلاتے ہیں۔ وہ ریحان طارق جس نے میرے سے تھوڑی سی طبیعت اپنی صاف کروائی تھی، میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا وہ، تو اس کو وہ بھی تو پوڈ کاسٹ میں بلا رہا ہوتا ہے انہیں ٹک ٹاکرس کو، کیا نہیں بلا رہے ہوتے آپ لوگ؟ تو پاپولر تو وہ ہیں۔ تو اب سہیل احمد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر وہ پاپولر ہو سکتے ہیں جو غیر سنجیدہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسا لشکر جس کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو اور یزید کا ہو، تو ان میں سے اس میں جانا چاہیے۔ مطلب کیا وہ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ان سے ایگری اس حد تک نہیں کرتا ایکچولی، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا نام لے کے عام لوگوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی تھے اور یزید بھی ایک ہی تھا، اور وہ دونوں دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ کسی بھی عام انسان کو اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملائیں گے یا یزید کے ساتھ ملائیں گے تو دونوں صورتوں میں بڑی بری بات ہے۔ ایک، آپ عقیدت کے اندر بہت ہی عجیب حرکت کر رہے ہیں کہ کسی کی عقیدت کے اندر، یعنی کوئی آدمی آپ کو اچھا لگتا ہے یا عورت، تو آپ اس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دے رہے ہیں، یا آپ کو کوئی بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے ایک عام انسان، تو آپ اس کو یزید سے ملا رہے ہیں۔ تو یہ ویسے یہ ختم ہونا چاہیے، یہ اس طرح کے الفاظ سے نہیں بلانا چاہیے لوگوں کو، یہ غلط بات ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو بھی کہہ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جب کوئی یہ کہتا نہیں ہے جو اس کے منہ سے نکلوایا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے یہ کہا ہے، جو کہ پی ٹی آئی نے کیمپین کی اور عمران خان جیسے بغیرت آدمی کی، جو کہ مطلب پارٹی جو کہ اپنی سگی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کے بھاگ گیا تھا تاکہ اس کو اس کی ماں سے شادی نہ کرنی پڑے، اس سے زیادہ بغیرت آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے بار بار کہا ہے کہ اگر عمران کو نیک سچا اچھا بنانے کی جو کوشش کرتے ہیں زارا وقت پی ٹی آئی والے، اگر اپنی یہ کوششیں گھٹیا کوششیں بند کر دیں تو میں عمران کے بارے میں کوئی بھی ذاتی بات کرنی بند کر دوں گا۔ لیکن چونکہ آپ اس کو ذاتی طور پہ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذاتی طور پہ اس کو کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں کہ جو جیسے بڑا نیک ہے، تو پھر میں بتاتا ہوں کہ کتنا غلیظ آدمی ہے۔ یعنی وہ اتنا غلیظ آدمی ہے ذاتی طور پہ کہ اس کے علاوہ تو پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں اس کی جو میں اس کو بتا سکتا ہوں، بلکہ عائشہ گل علیہ بتا سکتی ہیں، ریحام خان بتا سکتی ہیں، پھر وہ اور بہت سی خواتین ہیں اس وقت دنیا میں جو بتا سکتی ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے ٹیرین والا، اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ایک آدمی اتنا گھٹیا ہے کہ جس کو ایک ایسی بغیرتی کرنے پہ، یعنی اپنی چھوٹی بچی کو، چھوٹی سی بچی عدالت میں حق پدری کا انصاف مانگ رہی ہے، اس کو چھوڑ کے بھاگ جانا اور اس کی ماں کو قبول نہ کرنا کیونکہ اس سے شادی کرنی پڑے گی، تو یہ عیاشی کیسے ہوگی جو عمران کرتا پھرتا تھا ہر وقت؟ اور ان میں سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس کو اس وقت فالو کر رہے ہیں کہ جن کے خاندانوں میں بھی اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، ہمیں کیا پتا، کسی کو کچھ معلوم
معلوم نہیں ہے. جو کہ حرکتیں کرتا رہا ہے وہ تو کسی بھی عورت کو دھوکہ دے کے جا سکتا تھا. اگر اس نے سیتا وائٹ کو دھوکہ دیا تھا تو کیا اور عورتوں کو نہیں دیا ہوگا اس نے دھوکہ؟ تو یہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایسے لوگ ان کو عقل ہی نہ ہوگی یہ کون آدمی ہے, یہ کس قسم کا بے غیرت آدمی ہے, اور اس کو لیڈر بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی والوں نے. تو اس آدمی, ایسے آدمی کو تو کوئی مذہبی معاشرہ ہو یا غیر مذہبی, یعنی وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہوں کسی بھی مذہب کے حوالے سے, یا خدا کو نہ مانتے ہوں کسی بھی مذہب کے حوالے سے, وہ خدا کو ہی نہ مانتے ہوں, دونوں صورتوں میں ایسے تمام لوگ, یہ جو عمران خان جیسے لوگ ہیں نا, جو اپنی سگی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں, ان کو بغیرت کہتے ہیں. تمام دنیا بغیرت کہتی ہے, لعنتی کہتی ہے ایسے لوگوں کو, اور ایسے لوگوں کو خبیث کہتی ہے. اور یہ بہت چھوٹے لفظ ہیں, میں ان سے بڑے لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا, میں اس سے زیادہ عمران خان کو گندا نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ ویسے ہی وہ بڑا غلیظ آدمی ہے, میں نے اس کو اور کیا گندا کرنا ہے. لیکن میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ آپ اس کو کوئی اتار نہ بناؤ, وہ بڑا گھٹیا آدمی ہے, وہ کوئی چیز نہیں ہے وہ میرے لیے, اور آپ کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں وہ یہ بتائے کہ میں نے کیا کرنا ہے آگے, میری پالیسی کیا ہوگی, میں ایجوکیشن پہ کیا کروں گا, ہیلتھ پہ کیا کروں گا. ہم بھی برابری پارٹی لا کے مینیفیسٹو سامنے رکھیں گے پھر, اور ہم کہیں گے کہ جو ہمارا پڑا ہوا ہے ویب سائٹ پہ, جو کہ ہم بولتے بھی رہتے ہیں, لیکن عمران کا پروپیگنڈا اتنا شدید ہے کہ وہ اس کو آگے نہیں آنے دیتا. تو پھر ہم بھی بتائیں گے کہ بھائی اگر عمران کہتا ہے ایجوکیشن میں یہ کرنا ہے تو ہم یہ کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں نے صاف پینے کا پانی کیسے مہیا کرنا ہے, ہم بتائیں گے ہم نے کیسے مہیا کرنا ہے سستے طریقے سے. وہ بتائے گا کہ جی کہ اس نے لینڈ فارمز کرنے ہیں کہ نہیں کرنے, جو زرعی اصلاحات ہیں, زمینی اصلاحات ہیں, اور ہم بتائیں گے کہ ہاں ہم نے کرنے ہیں. اس کے بغیر اس ملک کے اندر امیر و غریب کا جو مسئلہ ہے اور یہ جو ان کے درمیان فرق ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ اصل سوال ہیں جن پہ سیاست ہونی چاہیے. تو پی ٹی آئی سارا دن کس بات پہ سیاست کرتی ہے؟ نہیں جی وہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, نہیں جی وہ تو جی بڑا مذہبی آدمی ہے, وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو نعوذ باللہ انہوں نے الاٹ جیسے کرایا ہوا ہے کہ کوئی اور بندہ یہ نہیں بولتا. سارے پاکستان, ساری دنیا میں مسلمان سب بولتے ہیں. تو یہ عمران ایسے لے کے بیٹھا ہوا ہے اس مطلب چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کو کہ جیسے ہی اس کی وہ آیت ہے نعوذ باللہ. تو یہ اتنے تو یہ گھنٹیا اور گندے لوگ ہیں, ان کا خیال ہے کہ باقی مسلمان یہ نہیں پڑھتے کہ جو کہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, مطلب برابری پارٹی کے لوگ نہیں پڑھتے, سب مسلمان جو ہیں وہ پڑھتے ہیں. کرسچن نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے بھی وہ پڑھ نہیں سکتے, اسی طرح ہندو اور سکھ نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے بھی مذہب میں نہیں ہے, لیکن جس کے مذہب میں ہے وہ تو پڑھتا ہے. یہودی نہیں پڑھتے, بدھسٹ نہیں پڑھتے, لیکن مسلمان پڑھتے ہیں. تو عمران نے کیا کوئی انوکھا جو ہے وہ کام کیا ہے جو اس نے اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ تو اسی طرح جب یہ خود کہتا ہے کہ مجھے تو خدا بنا رہا تھا, تو یہ کیا وہ بات کرتا ہے؟ یہ کون سی گھٹیا قسم کی گفتگو ہے جو یہ کرتا ہے ہمارے ساتھ, اور یہ گندا آدمی اپنا امیج بناتا ہے اس طرح کا. اور پھر یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران جو ہے اس کو بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ملایا جائے. آپ دیکھتے ہوں گے ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, اور اس طرح کی جتنے بھی انسٹاگرام اور ٹویٹر, یہ ان سب پلیٹ فارمز پہ کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا عمران کے حوالے سے. تو یہ جو عمران ہے اس نے تو مذہب فروشی اتنی زیادہ کی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں ہمیشہ سے یہ لوگوں کو خبردار کر رہا تھا. ابھی میرے ایک دوست ہیں تیسر امیر صاحب, اسی طرح میرے ایک دوست ہیں محسن جعفر صاحب, اسی طرح میرے ایک دوست ہیں نعیم منیف صاحب, اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بار بار کہتا ہوں, اور وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جو عمران نے کیا ہے نا وہ آپ کو سمجھ نہیں بھی آ رہا, وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کیونکہ میں سیاست کرتا ہوں. اور جب میں سیاست کرتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو ہماری سیاست کے سامنے رکاوٹ ہے, وہ عمران کی مذہب فروشی ہے, اور منافقانہ مذہب فروشی ہے, کیونکہ اس کی ذاتی کردار کچھ اور ہے اور یہ بکواس کچھ اور کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے اس ملک کے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. لوگوں کو سائنس, ٹیکنالوجی, لوگوں کو منطق, لوگوں کو انسانیت کا درس دینے کے بجائے یہ لوگوں کو مذہب کے اوپر ابھار رہا ہے, جبکہ پہلے سے اتنی ساری مذہبی جماعتیں ہیں جو کم از کم اس سے بہت بہتر ہیں, جن کا ذاتی کردار کم از کم ان کے جو سیاسی افکار ہیں ان سے مطابقت کھاتا ہے. عمران کا تو مطابقت بھی نہیں کھاتا. یہ تو بڑا گندا آدمی ہے, غلیظ آدمی ہے. میں غلیظ آدمی صرف اس کو کہتا ہوں جو منافق ہوتا ہے, جو مذہبی طور پہ منافق ہوتا ہے. باقی لوگ جو ہیں جو بھی کچھ کرتے ہیں, اگر کوئی لبرلز ہیں, کوئی سیکولرز ہیں, کوئی اس طرح کے لوگ جو بھی ہوتے ہیں, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ جی ہم تو اس طرح نہیں رہنا چاہتے ہیں, ہم تو خدا کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کے اندر ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم خود ہی معافی مانگ لیں, خود ہی غلطی کریں گے, ہم دیکھا جائے گا. تو کیا یہ نہیں کرتا ایسے خود عمران؟ کیا اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے وہ غلطیاں تمام کرنے کے بعد کہ مجھے اب سزا دو اس کی؟ تو وہ سارے جو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ ان کا اپنا معاملہ ہے, وہ اگر غلطی کرتے ہیں, وہ کوئی جرم کرتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, تو خدا کا ان کا معاملہ ہے, اور خدا نے ان کو جب وہ دینا ہوگا, سزا دینی ہوگی تو دے دے گا. تو وہ لوگ جو ہیں وہ تو کم از کم منافق تو نہیں ہوتے نا. تو عمران تو منافق ہے, سارا دن بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے, وہ انگوٹھیاں پہن کے پھرتا ہے, بیوی کو کہتا ہے کہ جی وہ میری روحانی بیگم ہے, مطلب پتہ نہیں کو روحانی تھی کس وہ درجے پہ پہنچی ہوئی ہے, اور سارا دن بیٹھ کے مذہب فروشی کرتا ہے. اور اس کا ذاتی کردار اتنا غلیظ اور گندا, مطلب
منافق ہے, منافقانہ اس کا کردار ہے, جو کہ اس کے پوری کسی سیاست کے ساتھ میل نہیں کھاتا, اسے کسی لفظ کے ساتھ میل نہیں کھاتا. یہ ایسا گھٹیا آدمی ہے, اور انہی لوگوں نے سہیل احمد صاحب کے ساتھ یہ کیا ہے, انہی لوگوں نے یہ ڈرامے بازی کی ہے. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ میں جواد احمد بھی یہی کہہ رہا ہوں, اب میرے سامنے کر کے دکھاؤ, میرے ساتھ کر کے دکھاؤ. میں چیلنج کرتا ہوں تمام لانتی لوگوں کو, ان تمام خبیث لوگوں کو, پی ٹی آئی کے ان تمام بے غیرت لوگوں کو, کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یزید بہت زیادہ مشہور آدمی ہے دنیا میں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت زیادہ مشہور اور سیاست مقبول آدمی بھی ہیں دنیا میں. وہ پاپولر ہیں اور یہ فیمس ہے, اور وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے, وہ بھی یہی کہنا چاہ رہے تھے سہیل احمد صاحب کہ وہ فیمس ہے, لیکن چونکہ ان کے منہ سے پاپولر نکل گیا, ہو سکتا ہے ان کو اس لفظ کا صحیح طرح ادراک نہ ہوا اس ٹائم پہ, یا ان کے منہ سے سلپ ہو گیا ہو, لیکن وہ کہنا صرف یہی چاہ رہے تھے, اور اگلے 2 جملے جو انہوں نے کہے وہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے تھے. تو میں کہہ رہا ہوں, اب میرے پہ تم لگا کے دکھاؤ کچھ بھی, میرے خلاف کیمپین کرو, تمہاری ایسے کی تہذیب, تم جو ہے ایک شریف آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو, جواد احمد کے ساتھ یہ کام کر کے دکھاؤ. میں تو بانگے دول بولتا ہوں, میں تو اپنے آپ کو خدا کا سب سے زیادہ سچا اور کھرا عاشق سمجھتا ہوں, میں تو خدا کو بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں, اپنے مذہب سے بھی بہت پیار کرتا ہوں, لیکن دوسروں کے مذہب کو یا دوسروں کے فرقے کو, ان کو پیار کرنے سے نہیں روکتا, اور کبھی ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا. میرا صرف یہ معاملہ ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب ہر ایک کا اپنا ذاتی اور انفرادی معاملہ ہے, اس کو دوسروں کے مذہب کو یا دوسرے کے خیالات پہ امپوز کرنے کے لیے آپ استعمال نہ کریں. اور یہی سیکولرزم کی بنیاد ہے, اور میں لبرل تو نہیں ہوں لیکن میں سیکولر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک سیکولر ریاست نہیں بنے گی, اور یہی میں بار بار کہتا ہوں اپنے تمام دوستوں کو, جس طرح میں نے ان کے نام لیے, میں تیسر امیر صاحب کو کہتا ہوں, میں محسن جعفر صاحب کو کہتا ہوں, میں نعیم منیر صاحب کو کہتا ہوں, میں نے بہت سے لوگوں کو یہ بتایا ہے. عام طور پہ میرے پوڈ کاسٹ جو ہے ہو رہے ہیں آج کل, ان میں یہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان جو سیکولر ملک نہیں بنے گا, اس وقت تک یہاں مذہب فروشی ہوتی رہے گی, لوگوں پہ توہین کے الزامات لگتے رہیں گے, لوگوں کو جو ہے جھوٹے الزامات میں پھنسا کے ان کو عدالتوں میں لے کے جایا کرے گا, جیلوں میں ڈالا جایا کرے گا. جبکہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی پسندی, روشن خیالی اور انسانیت, تمام انسانوں کی خوشحالی, جس کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے, مذہب کے اندر ان کو ڈال کے ان چیزوں سے علیحدہ کر دیا جائے گا. اور یہ ہمارے ساتھ 89 سال سے ہو رہا ہے, اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں مذہب فروشی سیاست میں کی جاتی ہے, میڈیا پہ کی جاتی ہے, اور ایجوکیشن یعنی تعلیم کے نظام میں کی جاتی ہے, جبکہ مذہب ہر ایک کا اپنا اپنا انفرادی معاملہ ہے. تو سہیل احمد صاحب, آپ کو میری طرف سے بہت مبارک ہو کہ آپ اس میں سے نکلیں, اس کام میں سے, اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. آئندہ بھی کوئی اس طرح کے گھٹیا قسم کے لوگ, خاص طور پر پی ٹی آئی کی جو غلاظت ہے, اگر یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو میں اس وقت بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور ابھی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں بالکل بزور بازو کھڑا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں, یزید بھی اتنا ہی مشہور ہے جتنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مقبول ہیں, کیونکہ ان دونوں کی سٹوری جب بھی بیان کی جائے گی تو دونوں کا نام آئے گا, اور دونوں کا نام آنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ہر انسان دنیا میں جو ایک کو جانتا ہے وہ دوسرے کو بھی ضرور جانے گا.